ليش الحلو زعلان؟ دیکھ لو عرب لوگ لڑکی کو کیسے چھیڑتے ہیں۔ یہ شخص لڑکی سے کہہ رہا ہے اور اس کو چھیڑ رہا ہے، لیش الحلو زعلان۔ ویسے بھائی طبعے آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا، کیونکہ عرب میں لٹکا دیتے ہیں، اور وہ بھی الٹا۔ لیش الحلو زعلان، لیش کا مطلب کیوں، حلو کا مطلب تو آپ کو آتا ہی ہوگا، یعنی کہ خوبصورت لوگ میٹھے کو بولتے ہیں حلو، اور زعلان کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، یعنی کہ یہ شخص اس کو عربک میں کہہ رہا ہے میٹھا کیوں ناراض ہے، یا پیارا کیوں ناراض ہے، یا خوبصورت کیوں ناراض ہے۔ بہت سے میننگز بنتے ہیں، میننگز تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور جملہ آپ نے خود بنانا ہوتا ہے، کیونکہ اس الفاظ کے بہت سے میننگز ہیں۔ اور انگلش میں بولیں گے وائی از دا سویٹ ون اپسیٹ، لیش الحلو زعلان۔ ویسے یہ جملہ آپ کو کیسے لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ وش دخل اهلك انت؟ ايش دخل اہلک انت، اب یہ لڑکی اس کو غصے میں کہہ رہی ہے ایش دخل اہلک انت، یعنی واٹس رونگ ود یو۔ ایش کا مطلب ہوتا ہے کیا، دخل یعنی کہ تمہارا کیا تعلق ہے، تمہارا کیا دخل اندازی ہے، تم کیوں دخل اندازی کر رہے ہو۔ اہلک بولتے ہیں گھر والوں کو، یعنی کہ تمہارے گھر والے، اور انتا کا مطلب تم، یعنی ایش دخل اہلک انتا، تمہارے گھر کا کیا جاتا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے۔ بہت سے میننگز بنتے ہیں، لیکن جو مطلب ہے وہ میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں۔ ایش کا مطلب کیا، دخل یعنی کہ تمہارا کیا دخل ہے، تمہارا اس میں کیا جاتا ہے، اہلک تمہارے گھر کا، انتا تم، ایش دخل اہلک انتا یعنی کہ تمہارے گھر کا کیا جا رہا ہے اس میں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم اس بات میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو، تمہارے گھر کا کیا جاتا ہے۔ بہت سے میننگز بنتے ہیں، اور انگلش میں بولیں گے واٹس رونگ ود یو۔ دخلني باب المجمع علشان اشوفك يا قلبي۔ دخلنی باب المجمع علشان شوفک یا قلبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دخل یہ ہے کہ میں مجمع کے دروازے پر ہوں تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں، یا قلبی میرا دل۔ دخلنی کا مطلب ہے کہ یعنی کہ اس میں میرا یہ دخل ہے، میں یہ کروں گا۔ باب المجمع دروازہ مجمع کا، مجمع بولتے ہیں کمپلیکس یا مارکیٹ کو یا سوق کو، کمپلیکس کو جو مطلب ہے اس کو عربک میں مجمع کہتے ہیں۔ العشان کا مطلب ہوتا ہے خاطر، تمہاری خاطر، اس کی خاطر، اس کی خاطر، العشان، ٹھیک ہے۔ اور شوفک تمہیں دیکھوں گا، شوف کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، شوفک تمہیں دیکھوں گا، یا قلبی، یہ لفظ آپ نے اکثر گانوں میں سنا ہوگا، یا قلبی، یا روحی، یا عمری۔ یا قلبی کا مطلب ہوتا ہے میرا دل، مائی ہارٹ۔ چلیں اب جملہ بناتے ہیں۔ دخلنی باب المجمع العشان شوفک قلبی، اور اس کا جملہ بنے گا دخلنی یعنی کہ میرا کام یہ ہے کہ میں کمپلیکس کے دروازے پر ہوں تاکہ تمہیں دیکھ سکوں، یا قلبی مائی سویٹ ہارٹ، یعنی کہ میرا دل، میری جان۔ اور انگلش میں بولیں گے مائی کنسرن از دیٹ آئی ایم ایٹ دا انٹرسٹ آف دا کمپلیکس سو دیٹ آئی کین سی یو مائی ہارٹ مائی سول۔ تو یہ جملہ کیسے لگا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ اقسم بالله ان ما رحت من هنا، اقسم بالله ان ما رحت من هنا، اقسم باللہ اذا ما رحت من هنا، یعنی کہ یہ قسم اٹھا رہی ہے، اقسم باللہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اذا اگر، اذا کا مطلب ہوتا ہے اذا اگر، ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے روحت مطلب جانا، روح کا مطلب ہوتا ہے جاؤ، جانا، یہاں سے جاؤ۔ من ہنا یہاں سے، من کا مطلب سے، ہنا یہاں پر، ہنا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، یعنی کہ جو پورا جملہ ہے اقسم باللہ اذا ما رحت من ہنا، یعنی کہ خدا کی قسم اگر تم یہاں سے نہ گئے، تو اگلا جملہ میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گا۔ یہ 1 by 1 میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔
اور انگلش میں بولیں گے بائی گاڈ اف یو ڈونٹ لیو ہیئر. ساتھ ساتھ آپ بولنے کی بھی کوشش کیا کریں. یہ اسٹائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ عرب کا اسٹائل ہے. جب بھی کوئی شخص غصے میں آتا ہے تو اس انداز سے اس ایکسنٹ کے ساتھ بولتا ہے. آپ ساتھ ساتھ خود بھی بولا کریں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اس طرح سے الفاظ کی ادائیگی کیا کریں گے جیسے یہ بول رہے ہیں اقسم باللہ اذا ما رحت من هنا. یعنی کہ جیسے ہم اردو میں یا اپنی کسی بھی زبان میں کسی کو تڑی لگاتے ہیں, کسی کو غصے میں کہتے ہیں قسم خدا کی اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو وہ بھی اسی انداز میں بات کر رہی ہے اقسم باللہ اذا ما رحت من هنا. اب اگلی بات میں اگلے سینٹنس میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اب تک آپ لائک کریں, فالو کریں یار, شیئر بھی کر دیا کریں یار. اس پہ کون سے پیسے لگتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو. لخليهم يطلعونك بالإسعاف لخليهم يطلعونك بالإسعاف لا خلینا تلعلق بالاسعاف. لا خلینا یعنی کہ نہیں تو ورنہ. جیسے ہم اردو میں کسی کو بولتے ہیں لا خلینا یعنی کہ ورنہ, نتلعلق یعنی کہ تم کو پہنچا دوں گی, چڑھا دوں گی. طلع بولتے ہیں چڑھانا یا پھینکنا, لک تم کو. بالاسعاف, بالاسعاف یعنی کہ ایمبولینس. ایمبولینس کو عربک میں بولتے ہیں اسعاف. اور جملہ اسی طرح سے بنے گا نہیں تو میں تم کو ایمبولینس میں پہنچا دوں گی. لا خلینا تلعلق بالاسعاف. نو لیٹ اس گیٹ یو این ایمبولینس. نہیں تو میں تم کو ایمبولینس میں پہنچا دوں گی. تفهم ولا ما تفهم ولا ما تفهم تفہم ولا ما تفہم یعنی کہ تمہیں سمجھ لگی ہے یا نہیں سمجھ لگی, تم سمجھے یا نہیں سمجھے. تفہم تم سمجھے یعنی کہ فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھو, سمجھنا. تفہم تم سمجھے یا نہیں سمجھے. پچھلے ایک ایپیسوڈ میں بھی میں نے اس لفظ کا میننگ بتایا تھا. تو تفہم یعنی کہ تم سمجھے یا نہیں سمجھے. تفہم ولا ما تفہم. اور انگلش میں بولیں گے یو انڈرسٹینڈ اور یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اگر جملہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے. وش عند هذا وش عند هذا ايش عنده هذا یعنی کہ اس کے پاس کیا ہے یا اس کو کیا ہے. what does he have. ايش کیا ہے, عنده پاس, اس کے پاس. هذا کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہے, اس کو کیا پریشانی ہے, اس کو کیا تکلیف ہے. جیسے کہتے ہیں نا واٹس رونگ ود یو یا واٹس رونگ ود ہی یا واٹ ڈز ہی ہیو یعنی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ شخص جو ہے نا اس لیڈی سے آگے پوچھ رہا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. تخيل هالزلابة يتحرش فيني تخيل هالزلابة يتحرش فيني اخیلها ذنوبا اتحرش فینی. خیلها یعنی کہ میرے خیال میں یا میں تصور کرتا ہوں, ذنوبا اتحرش فینی یعنی کہ اتحرش ہراساں کرنے کو کہتے ہیں یعنی کہ وہ مجھے ہراساں کر رہا ہے. I think he is harassing me. هو وسخ قليل أدب هو وسخ قليل أدب وسخ قلیل الادب. وسخ بولتے ہیں گندا, گندگی. قلیل الادب یعنی کہ بدتمیز, بے ادب, جس میں ادب کی کمی ہو. قلیل تھوڑے کو بولتے ہیں, ادب ادب کو بولتے ہیں. قلیل الادب بدتمیز, بے ادب. وسخ قلیل الادب یعنی کہ گندا اور بے ادب, بدتمیز, ڈرٹی اینڈ روڈ. يلا رح انقلع يلا رح عند امك يلا رح انقلع يلا رح عند امك. یلا روح انگلع اس کا مطلب ہے یلا یعنی کہ چلو, روح جاؤ, انگلع دفع ہو جاؤ. یعنی کہ اس جیسے ہم کسی کو غصے میں کہتے ہیں چل نس جائے تو, انگلع ہو جا یعنی کہ دور پھٹے منہ ہو جا. یلا روح انگلع چلو جاؤ اور دفع ہو جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. پھر ترنت ہی اس کے بعد بولتا ہے یلا روح عند امک. پچھلی ویڈیو میں بھی کافی لوگوں نے بحث کی ہے. امک جو ہے, امک وہ چاچے کو کہہ رہے ہیں جبکہ وہ امک ہوتا ہے, آئین سے ہوتا ہے. یہ الف والا امک ہے. امک یعنی کہ اس کی ماں یا تمہاری ماں. یلا روح عند امک چلو جاؤ, عند یعنی کہ پاس, اس کے پاس, یعنی کہ امک عند امک اپنی ماں کے پاس.
چلو جاؤ اپنی ماں کے پاس. یلا روح عند امک یعنی کہ چلو جاؤ اپنی ماں کے پاس. اور انگلش میں جملہ بنے گا کم آن گو اینڈ گو ٹو یور مدر یعنی کہ مکمل جملہ ہے یلا روح انگلع چلو جاؤ دفع ہو جاؤ. یلا روح عند امک چلو جاؤ اپنی ماں کے پاس. تو یہ تھی دوستو آج کی کنورسیشن جو کہ ایک سعودی لڑکا لڑکی کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، پھر اوپر سے لڑکی اس کے ساتھ جو ہے مزاحمت کرتی ہے، اس کے ساتھ تکرار کرتی ہے. اور وہ سٹائل جو ہے آپ کو کیسا لگا اور میرے سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور باقی جس طرح سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں بہت ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میرا کانفیڈنس جو ہے مزید ڈیولپ ہو رہا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.